السلام علیکم. اردو جائزہ پر آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں. جی تو ملتان کے علاقہ گارڈن ٹاؤن کینٹ سے ملحقہ علاقے میں واقعہ پیش آتا ہے. درخواست کے مطابق ایف آئی آر کی جو درخواست دی گئی ہے اس خاتون کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کے مطابق وہ اپنے بیٹی اور اپنے داماد کو اپنی اسکوٹی پر لے کر ان کا گھر واقع نواں شہر میں چھوڑنے کے لیے جا رہی تھیں. اس دوران میں جب وہ گارڈن ٹاؤن ایک مسجد کے پاس سے گزرتی ہیں تو ایک بقول ان کی اپلیکیشن کے مطابق کہ انہیں پیچھے سے ایک کار نے ہارن دیا اور اس ہارن آلٹو کے اس ہارن سے انہوں نے بائک کو بالکل ایک سائڈ پہ کیا، لیکن کار میں موجود ایک لڑکا اور ان کے ساتھ موجود دو خواتین انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ گالی گلوچ شروع کر دی. ان سے جو ہے ان کا لیپ ٹاپ بیگ چھینا، ان پر حملہ کیا، ان کو مارا پیٹا اور اس قدر زیادہ خوفناک مناظر اس دوران میں ملتان کے شہریوں نے نہ صرف دیکھے بلکہ کیمراز نے ان کو اپنی زد میں لے لیا اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کی گئی. اس کے بعد وہ ویڈیو اتنی تیزی سے وائرل ہوتی ہے کہ پورے ملتان کے سمیت دیگر علاقوں سے بھی سوشل میڈیا صارفین جو ہیں انہوں نے اس کو بھرپور انداز میں وائرل کیا. نہ صرف وائرل کیا بلکہ تشدد کا نشانہ بننے والی لڑکی کے ساتھ ہمدردی کی جو لہر تھی وہ چاروں طرف دوڑ گئی. جی جناب، پہلا اب یہاں سے سوال اسی اپلیکیشن کے اندر سے جو اٹھتا ہے کہ اسکوٹی پر خاتون اپنے داماد اور اپنی بیٹی یعنی کہ 3 افراد جو ہیں وہ اسکوٹی پر سوار ہیں. یہاں پر پہلا جو سوال اٹھتا ہے کہ 3 سوار اسکوٹی پر کیسے افراد یہ سوار ہوئے اور یہ قانون کے بھی یقینی طور پر اس میں خلاف ورزی ہوئی، لیکن اس میں ان کو عدم تحفظ بھی ملا جس سے یقینی طور پر ڈس بیلنس ہو سکتا ہے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا سوچنا ہے کہ اس پر بائکس پر اسکوٹی پر اتنا بوجھ ڈالا جائے جتنا کہ آپ کے اور ہمارے لیے تحفظ کا باعث بن سکے. اس کے بعد اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی قصور ایک طرفہ تھا یا دوسری طرف سے بھی کہیں نہ کہیں بائک اسکوٹی جو ہے وہ لڑکھڑائی یا ٹکرائی یا کیا ہوا؟ لیکن اگر ٹکرائی بھی اور اس اسکوٹی سے کچھ رگڑ لگی بھی ہو تو بھی اس فارم میں ہرگز بھی اس کا ریپلائی، اس کا رسپانس یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو کہ ایک قدر خوفناک حد تک آگے بات کو بڑھایا گیا اور اس قدر حد تک جو ہے وہ اپنے جذبات کو قابو نہ رکھتے ہوئے اتنا سنگین ریپلائی، اس قدر زوردار، اس طرح خوفناک رسپانس کہ جس سے بچیوں کے اندر، فیمیل کے اندر خاص طور پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اکیلے روڈز پر بائک چلانے کے حوالے سے عدم تحفظ کا ایک بہت بڑی لہر جو ہے وہ ملتان شہر میں پھیل گئی. اور پیرنٹس کو میں نے خود دیکھا جو ڈسکس کرتے نظر آئے کہ اب ہمیں ان بچیوں کو روڈ پر جو ہے وہ اسکوٹی دے کر بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے. یقیناً جو ہے یہ ایک انسیولائزڈ معاشرے کی، غیر مہذب معاشرے کی جو ہے وہ آپ نے ایک مثال قائم کر دی ہے. اس قدر خوفناک مثال کہ یقینی طور پر اگر کچھ معاملہ ہوا تھا تو ان کو اس کے لیے 15 کال پولیس کا ایک سروسز موجود ہیں، اس کے لیے قانونی رستے بہت سے موجود ہیں. آپ نے غیر قانونی انداز میں اور خود ہی عدالت لگا لینا اور عدالت بھی اس انداز میں کہ جس سے معاشرے پر ایک بہت نیگیٹو بڑا بیڈ امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی پر جاتا ہے. یقینی طور پر یہ لڑائی، یہ جھگڑا اس قدر آگے بڑھا، حملہ دونوں طرف سے کیا گیا. جو بائک سوار تھی خاتون ان کی طرف سے بھی اینٹ ماری گئی گاڑی پر. ظاہر ہے کہ جب ان پر ان کا بیگ چھینا گیا تو اس کے بدلے میں انہوں نے اینٹ ماری. ظاہر ہے کہ جب جھگڑا ہوگا تو دونوں طرف سے ہوگا، لیکن کار سوار خواتین نے انتہا کر دی اور اس قدر انتہا کی کہ وہاں پر لوگوں سے موبائل چھیننے کی بھی کوشش کی، انہوں نے ویڈیوز بنانے سے بھی لوگوں کو روکنے کی کوشش کی. اور جو وہاں پر بچی تھی، جو اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے بعد ان کی والدہ تھی، ان کے اوپر زوردار انداز میں تشدد کیا، ان کی بائک پر چڑھ کر بیٹھ گئیں اور یہ ایک اچھی مثال قائم نہیں کی جس سے یقینی طور پر جو بچیاں ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے اوپر ایک خوف کا عالم ہے. اب دیکھنا ہے، یہ امتحان ہے ملتان پولیس کا کہ ملتان پولیس جو ہے
وہ اس کیس کو کہاں تک لے کے جاتی ہے. 506 342 352 کے تحت جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ لی گئی ہے. لیکن اب اس سے ایف آئی آر کے بعد تفتیش کس طرف جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو عدالت سے سزا دلوانے میں کس حد تک کامیاب ہو پاتی ہے پولیس، دیکھنا ہوگا. کیونکہ یہ ٹیسٹ کیس ہے تاکہ بچیوں کو تحفظ ہے وہ یقیناً ملنا چاہیے اور ایسے عناصر کو سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کے بعد کوئی ایسی جرت نہ کر سکے اور سڑکوں پر عدالتیں نہ لگ سکے. اگر آپ نے ابھی تک اردو جائزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، جڑ جائیے ہمارے ساتھ تاکہ ہم اور آپ ان خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپس میں باتوں کو لے کر آگے بڑھتے رہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.